لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد 10 شوال المکرم جشن ولادت اعلیٰ حضرت کے موقع پر سلسلے وار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے زندگی کے کچھ مخصوص باتیں ہم آپ تک پہنچانے کی بار بار سلسلے وار سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں آج سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری، اس موقع پر اس موضوع پر ایک خاص بات اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وارث پاک کی بارگاہ میں حاضری کا واقعہ ہم آپ تک پیش کر رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زمانہ کے بزرگ ہیں، دونوں ایک ساتھ اس زمانے میں اس دنیا میں حیات سے رہے، دونوں کی زندگی کا زمانہ ایک ہی ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگرچہ ایک صوفی بزرگ تھے، لیکن پھر بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بڑا خیال رکھتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ صرف سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی نہیں، آپ کے زمانے کے جتنے صوفی بزرگ تھے، تقریباً جتنے صوفی بزرگ تھے، علامہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ، فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لے لیجئے، دیگر بزرگان دین لے لیجئے، جتنے بھی بزرگان دین آپ کے زمانے کے تھے اور آپ کے زمانے کے بعد کے بھی صوفی بزرگ جو بھی کہلاتے تھے، جن کا تشخص، جن کی پہچان بھی صوفیانہ ہوا کرتی تھی نا، انہوں نے بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بہت احترام کیا۔ یہاں تک کہ جو یہ تفصیلی موضوع ہے، صرف آج چونکہ میں حاضری پر بات کر رہا ہوں، صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا کہ بریلی احمد رضا خان کے پاس چلے جاؤ۔ جی ہاں، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اعلیٰ حضرت کے پاس پڑھنے کے لیے وارث پاک نے بھیجا کہ پڑھنا ہے، تعلیم حاصل کرنا ہے تو بریلی چلے جاؤ احمد رضا خان کے پاس۔ تو یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ تعلیم کا مرکز، تعلیم کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہی پہنچانے کا جو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نظریہ تھا، وہ یہ بتاتا ہے کہ حق تعلیم اگر کہیں سے ہے، حق بات کہیں سے اگر بتائی جاتی ہے تو وہ احمد رضا خان کی بارگاہ سے ہے۔ یہ جو بتاتے ہیں وہی حق ہے، تبھی تو وہ اپنے خاص لوگوں کو بھی اگر بھیجا تھا تو سرکار وارث پاک نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بھیجا تھا۔ کئی ایسے بزرگ ہیں اور جن کو سرکار وارث پاک نے بھیجا، جب وہ آ کر بارگاہ اعلیٰ حضرت میں آئے، علم حاصل کیا تو الحمدللہ اپنے دور کے علم کے تاجدار بن کر کے چمکے۔ حاضری کیا تھی؟ آئیے آج ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ دیوا شریف سے، جو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ٹھکانے کا ایریا ہے، دیوا شریف سے ایک بار اتفاقیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا گزر ہوا تو حاجی وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ سے ملاقات کی خواہش ہوئی۔ دیوا شریف سے گزر رہے تھے، وارث پاک حیات سے تھے، تو آپ کا جی چاہا کہ کیوں نہ وارث پاک سے ملاقات ہو جائے۔ آپ نے سواری سے اتر کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازہ پر پردہ معلق دیکھ کر دور ہی کھڑے ہو گئے۔ دروازے پر پردہ لٹکا ہوا تھا تو دور ہی اعلیٰ حضرت کھڑے ہو گئے۔ اس وقت وارث علی شاہ کے خاص خادم حضرت سید شاہد علی بابا خدمت پر مقرر تھے۔ دور ہی سے مولویانہ وضاقتہ دیکھ کر قریب آئے اور دریافت کیا، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ جو خادم تھے انہوں نے دیکھا کہ مولوی قسم کا بندہ دکھ رہا ہے، وضاقتہ جو لباس ہے دکھ رہا ہے کہ وہ مولانا ہے۔ قریب آ کر پوچھا کہ آپ کن سے ملنا چاہتے ہیں؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں بریلی سے آیا ہوں، سید حاجی وارث علی شاہ صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ شاہد علی بابا نے کہا، یہاں تو کوئی مولوی صاحب میرے بابا سے ملنے نہیں آتے ہیں، آپ کو کس طرح ان کی ملاقات کا شوق ہوا؟ یہ کہہ کر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہیں ٹھہریے، میں بابا سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ اجازت مل گئی تو ملاقات ہو جائے گی۔ وہ بابا اندر حجرے میں آرام فرمائے۔ شاہد علی شاہ وارث پاک کے حجرے کے قریب پہنچ کر پردہ سرکاتے ہوئے بولے کہ ایک مولوی صاحب بریلی سے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اپنی زبان میں شاہد علی شاہ یوں عرض گزار ہوئے، ان کے الفاظ کچھ یہ ہے کہ سرکار سنت ہو نہ کہ نہ ہی ایک مولوی صاحب بریلی سے آئے، تم کا باہر کھڑے
یہ اپنے انداز میں بولے کہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، فرماؤ تو آپ اندر ان کو لے آئیں۔ یہ سن کر سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکراتے ہوئے، وہ ان کی جو زبان تھی اسی میں فرمایا، میں اس کا ترجمہ اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار وارث پاک نے سید شاہد علی سے فرمایا، ارے بھیا اس کو آنے دو، وہ خود نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کو تو میرے نانا جان سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ہمارے تعلق سے ان کا ذہن خراب کر دیا ہے، اس لیے وہ حقیقت حال جاننے کے لیے آئے ہیں۔ ان کو آنے دو۔ ان کو عام مولوی سمجھ کر تم نے باہر کھڑا کر دیا۔ وہ مولانا صاحب ہی نہیں بلکہ سچا عاشق رسول بھی ہیں، ہندوستان کے مفتیوں کے مفتی اور مولاناؤں کے بھی مولانا ہیں۔ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ تو ہندوستان کے مفتیوں کے بھی مفتی ہیں، مولاناؤں کے بھی مولانا ہیں۔ کچھ لوگوں نے میرے بارے میں ان کا ذہن خراب کر دیا ہے، تو وہ میری حقیقت جاننے کے لیے آئے ہیں۔ سید شاہد علی نے اشارہ فرما کر امام احمد رضا خان کو اندر بلا لیا۔ جب آپ دروازہ پر پہنچے تو پردہ سرکا کے آواز دی، لو بابا مولانا صاحب آ گئے، اندر بھیج دوں؟ فرمایا اندر بھیج دو۔ پردہ ہٹاتے ہوئے جیسے ہی مولانا احمد رضا خان قبلہ نے اندر قدم رکھا، سرکار اعلیٰ حضرت نے اندر قدم رکھا، سرکار وارث پاک نے فرمایا، آؤ جی مولانا صاحب آؤ، تم تو بڑے مولانا صاحب ہو، سب حضرت ہوتے ہیں، تم تو اعلیٰ حضرت ہو۔ یہاں سے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا تھا نا، اس کی شروعات یہاں سے تھی۔ جی ہاں، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلی مرتبہ امام اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کہا تھا۔ اچھا، ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں صرف احمد رضا خان کو ہی اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا۔ اس زمانے کے آپ تاریخ پڑھیں گے، اس زمانے کے علماء کے حالات پڑھیں گے، اس زمانے کے حاکموں کے بھی حالات آپ پڑھیں گے نا، تو کئی حاکموں کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا، کئی عالموں کو بھی اعلیٰ حضرت کہا جاتا تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ زمانہ گزرتے گزرتے اور لوگوں کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت لکھنا پڑھنا یا ان کی پہچان تو ختم ہو گئی، لیکن زمانہ گزرتے گزرتے 100 سال سے زیادہ عرصہ کا گزر گیا، لیکن احمد رضا خان کو آج اعلیٰ حضرت کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اگر دنیا کے کسی کونے میں کوئی اپنا ہو یا کوئی غیر ہو، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو یا اعلیٰ حضرت کا دشمن بھی ہو، اگر اعلیٰ حضرت ان کے سامنے بولا جائے نا تو ان کا دماغ سیدھے پہنچتا ہے بریلی، کہ یہ احمد رضا خان کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ ایک اللہ کے ولی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے کہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور مولانا لوگ تو حضرت ہیں، تم تو اعلیٰ حضرت ہو، تمہاری شخصیت بھی اعلیٰ، تمہاری شان بھی اعلیٰ ہے، پیر سے مرید ہونے کے بعد تمہاری نسبت بھی اعلیٰ، تمہاری عزت بھی اعلیٰ، عظمت بھی اعلیٰ، سب کچھ اعلیٰ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وارث پاک۔ یہ سن کر امام احمد رضا خان نے سرکار وارث پاک کے قدموں کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، حضور یہ سب آپ کے نانا جان کا صدقہ ہے، آپ کے جد اعلیٰ سرکار غوث اعظم کی نوازش ہے۔ پھر اس کے بعد دروازہ بند ہو گیا۔ راز و نیاز کی پھر اندر کیا باتیں ہوئی، اتنی باتیں تو کھل کر ہوئیں، پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر ایک اللہ کے ولی اور ایک دوسرے اللہ کے ولی، اعلیٰ حضرت کون سے کم پائے کے ولی تھے، مجدد تھے، اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ درجے کے ولایت کے مالک تھے۔ دروازہ بند، اب دو اللہ کے ولی، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی وہ اعلیٰ حضرت جانے، سرکار وارث پاک جانے۔ البتہ دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ شاہ مولانا احمد رضا خان صاحب قبلہ جب حجرہ پاک سے نکلے، جب باہر آئے، جب تک راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہیں، جب باہر آئے نا تو اعلیٰ حضرت کی آنکھیں سرخ اور لب پر خاموشی کی مہر تھی۔ اعلیٰ حضرت کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، زبان بالکل خاموش، اور سرکار واپس تشریف لا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فیضان وارث کے صفحہ 102 میں اور جہان امام احمد رضا جلد 1 کے صفحہ 389 میں یہ بات لکھی ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا بات ہے سرکار وارث پاک کی۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ خوب ایصال ثواب کیجئے، اپنے محسن کو یاد کیجئے، برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ کریم سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔